إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خير الرسل بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین کے قیام کے دوران ہمارے اکابرین میں سے کسی نے ایک بات کہی تھی، ایک جملے میں تقریباً پورے دین کو پیش کر دیا کہ اللہ کو اخلاق دکھاؤ، مخلوق کو اخلاق دکھاؤ. مخلوق کو اخلاق پسند ہے اور اللہ کو اخلاق پسند ہے. دنیا میں جیو تو اخلاق کے ساتھ، اور جو کام کرو وہ اخلاق کے ساتھ. بڑے بڑے اعمال رد کر دیے جائیں گے، بلکہ منہ پر پھینک کر مار دیے جائیں گے اگر اس میں اخلاق نہیں ہے. اور اخلاق میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ عمل کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ مواخذہ ہوگا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کی نیت کی کیوں کی، یہ مواخذہ ہوگا. کوئی عمل کیا اور اس میں اخلاص کیا تو عمل قبول نہیں ہوا، اجر نہیں ملا. یہ نہیں ہوگا، مواخذہ ہوگا کیوں کیا تم نے دوسری کی نیت اپنا کیا. اور اخلاق دنیا کی زندگی میں اپنے اخلاق دکھاؤ. اس امت کو اخلاق کے اعلیٰ سطح پر متعین کیا گیا ہے. 3 قسم کے اخلاق ہیں. ایک اخلاق حسنہ ہے. اخلاق حسنہ میں لوگ جیسا معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے. کوئی ہم کو سلام کرے گا ہم بھی اس کو سلام کریں گے. کوئی ہمارا کام بنائے گا ہم اس کے کام بنانے میں مدد کریں گے. کوئی ہم کو چائے پلائے گا ہم بھی اس کو چائے دیں. کوئی ہم کو دعوت دیں گا ہم بھی اس کو دعوت دیں. کوئی ہم کو بلائیں گا ہم بھی اس کو بلائیں گے. یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاق کی سوداگری ہے. اخلاق کے بدلے میں اخلاق یا یہ نچلے درجے کے اخلاق. دوسرے درجے کے اخلاق کیا ہیں کہ کوئی ہم کو سلام نہیں کرتا لیکن پھر بھی ہم اس کو سلام کرتے ہیں. کوئی ہماری مدد نہیں کرتا پھر بھی ہم اس کی مدد کرتے ہیں. کوئی ہم کو نہیں بلاتا پھر بھی ہم اس کو بلاتے ہیں. کوئی ہم کو نہیں کھلاتا پھر بھی ہم اس کو کھلاتے ہیں. یہ دوسرے درجے کے اخلاق. اور سب سے اونچے درجے کے اخلاق وہ یہ ہے کہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہم ان پر احسان کرتے ہیں. لوگ ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں ہم ان کے راستے میں پھول بچھاتے ہیں. لوگ ہماری غیبت اور چغلیوں سے اپنی مجلسوں اور محفلوں کو گرم کرتے ہیں اور ہم ان کی خوبیوں کے تذکرے سے ہماری مجلسوں کو آباد کرتے ہیں. یہ ہے اخلاق کا اعلیٰ مقام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً برت کے بتایا اور امت کو بھی اسی اخلاق کی تعلیم.
ایک جملہ جو ہمارے دل و دماغ میں رہتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ اسلامی تعلیمات کے منافی جملہ ہے، ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں۔ بدلے کا جذبہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ حضرت عمران صاحب کہنے لگے غیروں سے بھی انتقامی جذبہ نہیں ہونا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ غیروں سے، مسلمان سے تو بہت دور کی بات ہے، ہمارا کلمہ شریف بھائی ہے جو مسلمان نہیں ہے، ان سے بھی ہمارا انتقامی جذبہ نہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے اس اعلیٰ قسم کے اخلاق کو برت کر بتایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے سپہ سالار، اسلام کی دشمنی میں بھی اور اسلام کی محبت میں بھی۔ جب احد کا معرکہ ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمنان اسلام کی طرف سے آئے اور احد میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو چکی، ایک ڈرہ جس کو رسول اللہ نے 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا، وہ فتح ہوتی ہوئی دیکھ کر اس کو چھوڑ دی، صرف 10 باقی بچے باقی چلے کہ فتح ہو گئے، ضرورت نہیں۔ حضرت خالد دشمنان اسلام کی طرف سے تھے، جب اپنی ٹکڑی کے ساتھ وہاں سے گزرے، دیکھا یہ درہ خالی ہے، وہاں واپس، اور مسلمانوں کے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ صرف شکست میں نہیں بدلا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور جس میں ایک شہید سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کی نماز جنازہ غم ہلکا کرنے کے لیے رسول اللہ نے 70 مرتبہ پڑھی۔ جب بھی اس واقعے کا تذکرہ کرتے اتنا ہی روتے جتنا شہادت کے دن ہوئی، کتنا بنوا۔ یہ جو پاسا پلٹا ہے یہ حضرت خالد کی وجہ سے، اور مدینہ کے گھر گھر میں جو ماتم ہوا ہے وہ حضرت خالد کی وجہ سے۔ 70 جنازے مدینہ کی چھوٹی سی بستی سے نکلے۔ مدینہ کتنا تھا سمجھنے کے لیے، آج جتنی مسجد نبوی ہے کتنا تھا مدینہ، پوری صحابہ کی آبادی مسجد نبوی میں آ گئی، یعنی مسجد کو اتنا بڑا بنایا گیا جتنے صحابہ کی آبادی، اتنی آبادی سے 70 جنازے نکلے ہیں، اور دریا کون والا؟ جب مسلمان عمرے کے لیے گئے مکہ، تو حضرت خالد مکہ میں تھے، ان کے بھائی اسلام قبول کر لیے۔ حضرت خالد نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نے مسلمانوں کو مکہ میں آنے کی اجازت دے دی، وہ یہاں میرے سامنے طواف کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں ان کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک وہ رہیں گے میں آؤں گا نہیں۔ یعنی اندازہ کرنے کی بات ہے ایک آدمی سے دین کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور خود رسول نے کتنے صدمات جھیلے ہیں۔ جب مکہ پہنچے تو حضرت خالد کے بھائی سے ملاقات، حضرت خالد کے بھائی سے پوچھا، ارے تم آ گئے کتنا، کوئی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اور یہ آتے سے ان کا پوچھ رہے ہیں
پھر کہا وہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے. پھر کہنے لگے اگر اس کی ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہم اس کو تو آگے آگے رکھیں گے. جو مقام ہوگا تمہارے پاس کفار مکہ کے پاس میں وہ ہمارے پاس بھی رہے گا. یہ کہ جس نے اتنا نقصان پہنچایا ہوا ہو نبی کا کلیجہ اس کے لیے بھی اتنا وسیع ہے. ان کے بھائی نے حضرت خالد کو چٹھی لکھی تم جس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے, تم جس سے ملنا نہیں چاہتے, جن کو سامنے تم رہنا نہیں چاہتے, انہوں نے آتے برابر تمہارا پوچھا اور تمہاری تعریف کر رہے تھے. وہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے اور کہہ رہے تھے ہم کو ان کو آگے آگے رکھیں گے. بس اس جملے کو سن کر حضرت خالد کا دل اسلام کے لیے کھل گیا. ایک مقام پر آئے اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا آج مکہ والوں نے اپنا شیر ہمارے حوالے کر دیا اور پھر سپہ سالار بنایا اور آسمان دنیا میں آسمانوں پر اس کا جشن منایا گیا اور آسمانوں سے کہا گیا اب یہ خالد نہیں ہے, اب یہ سیف اللہ ہے, اب یہ تو اللہ کی تلوار ہے. اللہ تعالیٰ کتاب دے رہے ہیں سیف اللہ, اب سیف اللہ ہے. بتاؤ. اور بعد میں اتنی حکمت آئی, ادھر خالد ادھر پیغام ادھر فتح ادھر کامیابی, بڑا کام. حضرت دور خلافت تک کسی میں سالات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا کلیجہ تو دشمنان کے لیے بھی اتنا وسیع ہو, صرف ایک جذبہ ہو یا اللہ یا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے, اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے, اس کو رسول اللہ کی جماعت میں شامل فرما لے. یہ جذبہ بھائی دوستو, زید بن سونا یہ یہودی تھا, مالدار تھا اور تورات کا عالم تھا. اس نے حضرت بلال سے کہا کہ تم مہمان آ جاتے ہیں, وفد آ جاتے ہیں, تمہارے پاس کچھ نہیں ہوتا, تم قرضہ لے لیتے ہو, ایسا کرو قرضہ میرے سے لے لیا کرو, میں مالدار آدمی ہوں, مجھے ضرورت نہیں واپسی کی, جب چاہے جب دینا, جب آئے جب دینا. حضرت بلال نے زید بن سونا سے قرض لینا شروع کیا. تو ذاتی ضرورتوں کے لیے نہیں, شادی بیاہ کے لیے نہیں, گھر بار بنانے کے لیے نہیں, بلکہ آنے والے وفود ہے, ضرورت مند احباب ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تو صرف آگے تھے. جب ایک مقدار ہو گئی قرضے کی تو زید بن سونا آیا رسول اللہ کے پاس میں, صحابہ کا مجمع موجود تھا اور کہنے لگا او محمد ابن عبداللہ میرا قرضہ کب دو گے؟ ارے یہ کیا بات ہوئی کہ الفاظ بھی ایسے ہلکے اور انداز بھی ایسا اونچا کہ بھائی یہ تو محاذے میں داخل نہیں تھا جو تم کر رہے ہو, کہ نہیں مجھے اپنا قرضہ چاہیے. اس کے انداز گفتگو, اس کے لہجے کی کرفتگی اور اس کی رسالت میں گستاخی, یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی. تو تلوار نکالنے کے بعد اٹھے بڑے ہاتھ کا نظر ہوتا آدھے مسلم پہ رہتے تھے, آدھے کی بات یا رسول اللہ اٹھا بلا تو گردن,
نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر انصاف کی بات کرو، سوال اندر رکھو، انصاف کی بات کرو، اس سے کہو کہ ماننے میں سہولت پیدا کرے، مجھ سے کہو دینے میں جلدی کرے، یہ انصاف کی بات ہے، تو تلوار نکال کر بات آگے جا چکی تھی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر جو قرضہ ہے جس کو کھجور کی شکل میں دینا ہے، کیا میں دے دوں؟ کہا کہ ہاں یہ ٹھیک بات، تم دے دو۔ جب جانے لگے تو رسول اللہ عمر سے کہا کہ عمر، اس کو 20 سا کھجوریں زیادہ دے دیں۔ وہ کیوں؟ کہ عمر، تم نے اس کو تلوار کی نوک سے ڈرایا دھمکایا ہے، ہمارے لیے سیوا نہیں ہے ڈرانا دھمکانا، زیادہ دے دینا۔ اب نکلے دونوں زید بن ثابت دونوں حضرت عمر، حضرت نے غور سے دیکھا اس کو، تو تو زید بن سونا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو یہودی عالم ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو بہت مالدار ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تجھے اس انداز میں قرضہ مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عمر سن، بات یہ ہے، میں نے آخر الزمان نبی کی نشانی اپنے تورات میں پڑھی، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ساری نشانیاں جتنی تھی آخر الزمان نبی کی میں نے پا لیا، 2 نشانیاں بھی دیکھنا باقی تھی، ایک نشانی اس میں ان کا صبر، تحمل اور اخلاق دیکھنا۔ میں نے قرضہ جان بوجھ کے دیا، میں نے قرضہ جان بوجھ کے بڑھایا، میں نے تمہارے ان کی جماعت کے موجودگی میں، صحابہ کی موجودگی میں جان بوجھ کے مستحقانہ الفاظ استعمال کیے۔ میں یہ سب کر کے نبی کا صبر آزمانا چاہتا تھا اور ان کے اخلاق دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے سب چیزیں پا لیا ہوں، ان کا صبر و تحمل جس کو ہمارا انتقامی جذبہ نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے جو محبت، نفرت کا جواب محبت سے دیا ہے، اور ظلم کر بدلہ احسان سے دیا ہے۔ اور عمر، تمہارا قدم حق بجانب تھے تم کہ تم میری قدم لا دیتے کہ تمہارے نبی کی شان میں میں نے گستاخی کی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ تمہاری اس عمل سے وہ خوش ہوتے، تم کو دبایا اور یہ کہا 20 سا کھجوریں زیادہ دے دینا۔ عمر سنو، جو کچھ نبی کو دیا وہ نبی کا، جو کچھ میرے پاس ہے سب نبی کا۔ عمر چلو رسول اللہ کے ہاتھ پر پہلے اسلام قبول کریں گے، بعد میں ساری بات۔ اصل میں اس اخلاقی مظاہرے کا نام دین ہے، اس اخلاق کو برتنے والی قوم کا نام مسلمان ہے، اس اخلاق کو امت کو سمجھانے والے ہمارے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس اخلاق سے کوسوں دور دور جو ہے وہ موجودہ یہ امت ہے۔ کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمارے پاس انتقامی جذبے ہوتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، 1 پیسہ اس میں خرچہ نہیں، اس کے لیے ہم کو فرصت نہیں کہ دین کے نام پہ سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن اذان ہونے کے بعد سر جھکانے کو تیار نہیں۔ بھائی دوستو بزرگو، یہ کوئی شریعت ہے؟ سنت شریعت سے زندگی کوسوں دور ہے۔ یہ کتاب کے بغیر محبت، بھائی دوستو بزرگو، یہ اللہ کو مطلوب اور منظور نہیں ہے۔ اس کتاب کے جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالنے کی بات کی جاتی ہے۔ 4 مہینے اور 40 دن کی جماعتیں بنتی ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، شب گزاری کا اجتماع ہوتا ہے، عصر کے بعد دین کی بات، مغرب کے بعد دین کی بات، عشاء کے بعد حیات الصحابہ، مختصر مشورہ، ایک عصر سے لے کے اشراق تک ایک ترتیب اور ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ ہم سارے کے سارے اس کے اندر شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کے عمل کرنا آسان